محمدی سی ڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهد. وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں.
درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں میں مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ قال فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ نے 6 چیزوں میں مجھے فضیلت بخشی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مالک نے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ وہ کیسے جامع کلمات ہیں؟ ایک دن پیارے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے یار دیندار دین کی بہار، میں تجھے نماز کے بعد ایک ایسی صورت کا تعارف کراؤں گا جس جیسی صورت تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے اس جیسی عظمت والی صورت نہیں بھیجی۔ وہ ایسی صورت ہے جس کو اللہ نے بہت عزت و عظمت و شان بخشی ہے۔ نماز کے بعد صحابی کہتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے وہ کون سی صورت ہے؟ رحمت دو عالم فرماتے ہیں، آج اللہ نے پہلی مرتبہ آسمان سے وہ دروازہ کھولا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ وہ سورہ مبارکہ بھیجی ہے۔ وہ صورت ایسی ہے، اس جیسی عظمت والی صورت پورے قرآن میں بھی نہیں، تورات میں بھی نہیں، انجیل میں بھی نہیں، جو ابھی آئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ الحمد ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جس نے پورا قرآن کا خلاصہ پڑھنا ہو، جتنے عنوان قرآن کریم کے مکمل آیات بینات میں ہیں، وہ سارے کے سارے عنوان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ آئیں دیکھتے جائیں رحمت دو عالم نے کیا سمجھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب دیکھنا، پروردگار، پالنہار، داتا دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اللہ آ سکتا ہے؟ جب اللہ عالمین کا رب ہے تو اس مالک نے پھر اپنی کتاب کا تعارف اس طرح سمجھایا، سکھایا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام رہتی دنیا تک ذکر بنایا ہے، تمام عالمین کے لیے۔
اب قرآن کے بعد کوئی اور قرآن بھی، جس طرح اللہ کے بعد اللہ نہیں آ سکتا، اس طرح اللہ کے کلام کے بعد کوئی کلام اللہ بھی نہیں آ سکتا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا اللہ نے بیت اللہ شریف کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے، اور بیت اللہ کے بعد، کعبۃ اللہ کے بعد اور کوئی کعبۃ اللہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، کلام اللہ کے بعد کوئی کلام اللہ نہیں، بیت اللہ کے بعد کوئی بیت اللہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یار رحمت للعالمین بھی تمام عالمین کے لیے نبی، رسول، پیغمبر ہیں۔ اب کوئی یہ کہے نا کہ اور کوئی نبی آئے گا، بروزی آئے گا، ذلی آئے گا، یا کوئی اور پیغمبر آئے گا، تو اس کو یہی دلائل کافی ہیں، اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اللہ تو وہ ہیں جو رب العالمین ہیں، کلام اللہ تو وہ ہیں جو ذکر للعالمین ہیں، بیت اللہ تو وہ ہیں جو ہدی للعالمین ہیں، اور محمد کریم خاتم النبیین وہ ہیں جو پیارا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے ایسا رحمت للعالمین بھیجا جس کی تائید میں قرآن آیا۔ آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ اس طرح بیان ہو رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ عقیدہ ختم نبوت پر کتنی آیات بینات ہیں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں قرآن کریم کے لفظی ترجمے پر۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ آپ پر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، سچ کا اعلان، حق کا بیان، دلوں کا نور، جینے کا شعور، زندگی کا دستور، حیاتی کا منشور، عرش سے آنے والا نور جو آپ پر نازل ہوا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس طرح ایمان رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک، جو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور یہ پھر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، صحیفے آئے ہیں، ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اب آپ کے بعد کیا ہے؟ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کے بعد کیا ہے؟ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے آپ سے پہلے کی بات بھی آئی، آپ پر جو اتارا اس کی بات بھی آئی۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو آیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آیا اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد کیا ہے؟ فرمایا لوگو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کے بعد قیامت ہے، آخرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بنا کر بھیجا۔ حدیث میں ہے آپ کی ختم نبوت
قیامت کی نشانی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے ایسے نشان بتایا، کہا تین، فرمایا 2 انگلیاں دیکھنے والوں دیکھ لو، جس طرح ایک انگلی کے پاس بعد دوسری انگلی کا نمبر ہے، اس طرح آپ نے فرمایا میرے بعد قیامت کا نمبر ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، انا سید المرسلین ولا فخر۔ لوگو، اللہ کریم کے پیارے مدنی کریم نے فرمایا، رؤوف الرحیم نے سکھایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، پھر بھی مجھے فخر نہیں، میں آخری نبی ہوں، مجھے پھر بھی فخر نہیں، میں تمام انبیاء کے رسولوں کا سربراہ، اور اللہ پاک نے مجھے رسولوں کا سر تاج بنایا ہے، پھر بھی مجھے فخر نہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا، دیکھو ایسا پیغمبر ہے جس پیغمبر کے بارے میں ساری دنیا کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ اب 2 ہی باتیں سکھائی جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور کوئی رسول نہیں، آپ رسول ہیں، اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اس میں بھی کوئی نکتہ نہیں۔ جو اللہ اپنے اور اپنے نبی کے نام میں نکتہ گوارا نہیں کرتا، اپنے بعد یا اپنے نبی محمد کریم محمد رسول اللہ کے بعد نبی اور رسول کیسے گوارا کرتا ہے، وہ مالک دنیا والوں کو سکھا رہا ہے۔ روزانہ دیکھو، بچے خاموش رہو بھائی، روزانہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ طریقہ سمجھایا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ پہلے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں۔ پھر اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد اور کوئی رسول نہیں۔ ہوتا تو اس کا نام اذان میں آتا، کوئی بعد ہوتا تو اس کا نام کلمے میں آتا، یا کلمہ کوئی اور نیا آتا، یا اذان کوئی نئی آتی۔ جو عقیدہ یہ ہے کہ اذان بھی قیامت تک یہی رہے گی، کلمہ بھی قیامت تک یہی رہے گا، تو مؤذن اسی طرح ندا اور آواز بلند کرتے رہیں گے، تو دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ کو اپنے نام کے بعد اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کا نام نامی اسم گرامی اتنی پسند آیا، اپنے نام کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم کے نام کا اللہ نے مقام بنا دیا۔ جہاں اللہ کی توحید کی ثنا خوانی، اللہ کی مدح خوانی بلند ہو رہی ہے،
وہاں میرے محبوب کی ختم نبوت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ۔ او لوگو، ایسا محبوب ہے جتنی خوبیاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں تمام میں الگ الگ موجود ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ کہیں خوبیاں دیکھنی ہیں، 1,24,000 انبیاء کی تمام خوبیاں اکیلے محمد کریم میں موجود ہیں۔ تمام وصف بھی، تمام اوصاف بھی، تمام اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، تمام انبیاء کے جتنی، اللہ اکبر، ما رأیت، ایسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ایسا نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے جیسا اللہ نے محمد کو چنا ہے۔ ایسی شان والا ہے، فرمایا ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد۔ ایسا ہے کہ اللہ نے محمد جیسا کوئی دنیا میں شان میں، مقام میں، عزت میں، احترام میں، نبوت میں، ختم نبوت میں، سبحان اللہ، اور کوئی آیا نہیں۔ کیسی شان والا ہے، کیسے مقام والا ہے۔ فرمایا اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی شان بخشی ہے کہ آپ کے اللہ نے ختم نبوت کی نشانی عطا فرما دی ہے۔ کیسی نشانی ہے؟ پہلی نشانی تو یہ دیکھ لو، رسول پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کا استاد زمین پر کوئی نہیں ہوتا، خود عرش برین کا مالک ہوتا ہے۔ رسول کا استاد کون ہے؟ رسول کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا، وہ گورنمنٹ کا ملازم نہیں رہتا۔ رسول کی خوبی یہ ہے اس کو کوئی استاد مرغا نہیں بناتا۔ رسول کی خوبی یہ ہے اس کو تو اللہ کی طرف سے ایسا علم آتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبین۔ رسول وہ ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، رسول وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ رسول تو وہ ہے جس کو اللہ نے خوبی دی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے، آنو تشانو سونا سارے جہانو سونا، جس نے ورفا نہ پایا رتبہ بلند وانگوں، سونے نبی دا چہرہ سورج تے چن تو سونا۔ ایسا رسول جس کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا، میں بتا رہا ہوں دیکھنا، میرا رسول ایسا خوبصورت ہے جس کا چہرہ دیکھا جائے تو چہرے پہ پسینہ آئے، ایسے چلتا ہے جیسے موتی چمکتے ہوں۔
رسول ایسا ہے اگر مسکرائے تو دندان میں سے لشکار نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ سبحان اللہ. جگمگ جگمگ ہوتی ہے. رسول ایسا خوبصورت ہے اگر پیٹھ دے کر چلے تو اللہ نے ایسا رسول بنایا ہے. اگر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح و یشہد. اللہ نے آپ کے دو کندھوں کے درمیان ایسی مہر نبوت ختم نبوت کی نشانی لگائی ہے جس کے لشکار، جس کے چمکار، جس کی جگمگ جگمگ، جس کی روشنی گواہی دے رہی ہے واقعی یہ آخری نبی ہے. یا ایوہ الناس، اے انسانوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے. واباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے. ودینکم واحد، تمہارا دین بھی ایک ہے. وَنَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، باپ کے بعد کوئی اور باپ نہیں، اس طرح دین کے بعد بھی اور کوئی دین نہیں. معلوم ہوتا ہے ایسا اللہ نے دین دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ایسا دین دیا کہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ اکیلا اللہ کافی ہے. رسول پر ایسا دین آیا. کیسے ختم نبوت کے دلائل دوں؟ دیکھنا آپ خاتم النبیین ہیں. پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھ کر دیکھو، محبوب کے فرمان کو پڑھ کر دیکھو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھے آمنا نہیں. الیوم اکملت لکم جبرائیل لے آمنا نہیں. پس کامل دین مکمل ہویا کسے اور نے آسمان جامنا نہیں. جنہ چھوڑ سچے سونے محمد کریم نو لوگو انہا متعلق جنت جامنا نہیں. اللہ اکبر. دیکھنا قرآن وچ ختم نبوت، قرآن وچ ختم نبوت، قرآن وچ ختم نبوت. سونے مصطفیٰ دی شان ہے بادیں دے جو دعویٰ کرے کذاب ہے شیطان ہے. قرآن وچ ختم نبوت سونے مصطفیٰ دی شان ہے بعد استے دو دعویٰ کرے کذاب ہیں شیطان ہیں. مرزے دے کردار دی قرآن وچ تردید ہیں. کافر ہیں او کافر جرا کردہ کھڑا تائید ہیں. دعویٰ میڈا لا رہے بکھے تائید وچ قرآن ہیں. منکر جڑا ختم نبوت دا او وڈا شیطان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کریم نے فرمایا ایسا رسول ہے آج کے بعد تم میں کسی مرد کا باپ نہیں. اور اللہ نے اس کو شان یہ بخشا ہے وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ایک اور مقام سامنے آ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے محبوب برکت والی ذات نے یہ فرقان، یہ قرآن تیرے سینے پہ نازل فرمایا، کیوں آیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ کو تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا بنایا۔ کیسے ڈرانے والے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایسا محبوب ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، ایسا پیغمبر، ایسا محبوب کہ جس جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں، کسی اور نے ختم نبوت کا اللہ اکبر تاج پایا نہیں۔ ایسا محبوب آیا ہے شاہدہ، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا گواہ بن کر آیا، شاہدہ جو اللہ کی جنت کا گواہ بن کر آیا، شاہدہ جو سابقہ انبیاء کی تائید کا گواہ بن کر آیا، شاہدہ ایسا شاہد بن کر آیا توحید کی گواہی دینے کے لیے، جنت کی گواہی دینے کے لیے، سابقہ انبیاء کی نبوت و رسالت و کتابوں کی گواہی دینے کے لیے ایسا رسول آیا، مبشرا، جو عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، وَنَذِيرًا، جو عمل نہیں کرتے ان کو ڈرا رہا ہے، ایسا رسول ہے۔ مبشرا ونذیرا، عمل کرنے والوں کو خوشخبری سناتا ہے اور عمل نہ کرنے والوں کو نذیرا، ڈرا رہا ہے۔ کیسا شان والا آیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا سراج منیر آیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور کی روشنی کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہے کہ جس کی سورج کی روشنی آ جائے تو ساری روشنی مدھم پڑ جاتی ہیں۔ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ وہ لوگوں اگر میرے بعد تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، یوسف علیہ السلام کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم میری آخری نبی کی آخری امت ہو۔ کس طرح میرے پیارے مدنی کریم نے دنیا والوں کو سمجھایا، انہ لیس یبقى بعدی من النبوت الا رؤیا صالحہ، ہاں میرے بعد نبوت کی کوئی اثرات باقی نہیں، صالح خواب بھی باقی رہ جائیں گے۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے نبوت کے تمام آثار، تمام اثرات پیارے مصطفیٰ کریم پہ اللہ نے ختم فرما دیے۔ پھر دنیا والوں کو سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ وہ لوگوں میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ محمد کریم کے آنے کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ کیسے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ۔ فرمایا اللہ نے محل نبوت کی مثال دی ہے۔ وہ محل نبوت کیا ہے؟ ایک عمارت، ایک بلڈنگ، ایک کوٹھی، ایک غرفہ،
ایک سکن، ایک مکان، ایک اللہ اکبر دیکھنا، ایک گھر کی مثال دی۔ عمارت بنانے والا ایک بہترین مکان بناتا ہے، عمارت بناتا، اس کے وسط میں درمیان میں ایک اینٹ کا خلا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ اینٹ جڑ جائے جس کا خلا چھوٹا ہوا ہے تو وہ عمارت مکمل ہوتی ہے، اگر نہ جڑے تو دیکھنے والا کہتا ہے یتعجبون من حسن بنیانی، یہ بنانے والے نے کیسی عمارت بنائی ہے، ایک اینٹ چھوڑ دی ہے۔ فرمایا وہی اینٹ اللہ تعالیٰ نے آخری محل نبوت کی آخری اینٹ مجھے محمد کریم کو بنایا۔ پتہ چلتا ہے عقیدہ خاتم النبیین رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے، دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ قال فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے تمام انبیاء پر 6 چیزوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے، جیسے سورہ فاتحہ کی مثال دی ہے۔ اس سے اور مثال دیکھو، لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکیں تو اس کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب کیا کہنے لگے؟ لشاعر مجنون، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ داستان سن کر ایک حکیم غیر مسلم چلتا ہے، آ کر مدنی کریم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، مخ معافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے استری اجلس یا عم، بڑے ادب سے فرمایا آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ جب وہ بیٹھ گیا تو رحمت دو عالم نے بڑے حوصلے سے کیا سنایا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ خطبہ سنایا، وہ حکیم حیران ہو گیا کہ میں تو آیا تھا اس کا علاج کرنے، اس کے سامنے بیٹھ کر میں اپنے آپ کو مریض سمجھ رہا ہوں، یہ تو بہت زیادہ حکیم ہے، ایسا حکیم ہے، تمام امت کا حکیم الامت محمد کریم کو اللہ نے بنایا۔ اب دیکھنا حکیم سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو مریض سمجھ رہا ہے، پھر حکیم مطالبہ کرتا ہے مرۃ ثانی، کیا کہتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی بات سمجھ آئے نا، سبحان اللہ، تو وہ کہتا ہے مرۃ ثانی، دوبارہ سناؤ۔ ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو عربی سمجھ نہیں آتی، جو بات سمجھ آتی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں جب سناتا ہوں نا، غلط سنگت وفا نہیں دین دی اے بے حیائی، حیا نہیں دین دی، قصور ہوں دل ضرور اپنے اپنے اپنے، قصور ہوں دل ضرور ہوں دل، قصور ہوں دل، ایویں تا قدرت سزا نہیں دین دی، سزا نہیں دے۔ تو جس کو سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے دوبارہ سنا یار، دوبارہ سنا۔ مقرر، کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ سناؤ۔ اب ان کو بھی جب محبوب کریم نے ان کی زبان میں مبارک خطبہ سنایا تو وہ کہنے لگے دوبارہ سناؤ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اور پیسے لگیں گے، کیوں بھائی؟ ایک بار کوئی سنانے والا سنائے نا، دوسری بار کہتے ہیں پھر اور پیسے بھیجو نا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ فرمایا قرب قیامت
قرآن سنانے والے ایسے آئیں گے ان کی محبت گلے تک ہوگی، دل تک نہیں اترے گی. یتعقل بہ الناس جاء یوم القیامہ ووجہہ عظم لیس علیہ لحم. ان کا حال یہ ہوگا، حافظ پڑھ پڑھ کرنے تکبر، اتے ملوانے کرن وڈیائی ہوں، ساون ماں دیاں بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہوں. جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہوں. جتھے ویکھن دالت پھلکا اتھو پھرن بتھاڑ سجائی ہوں. حال کیا بنا کہ لوگوں کو کھاتے رہے، سناتے رہے، جب تک دیتے رہے سناتے رہے، جب کچھ نہیں ملا تو جاتے رہے. پھر کیا کہتے؟ چل میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. اب دیکھنا ٹکوں کے پیچھے مسجد تبدیل ہو جاتی ہے، مسند تبدیل ہو جاتی ہے، مصلی تبدیل ہو جاتا ہے، ممبر تبدیل ہو جاتا ہے، تدریس تبدیل ہو جاتی ہے، تعلیم تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کیسے پیشہ ور لوگ ہیں. دیکھنا میرے مدنی کریم کو دیکھو. آنے والا اعتراض کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کوئی سننے والا مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے کہا بھی نہیں ہے کہ مجھے سناؤ. کیوں بھائی؟ وہ کوئی دلچسپی بھی نہیں لے رہا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں پھر بھی نخرے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں محبوب کو کہا بھی نہیں، اس نے صرف اتنی کہا کہ آپ کا ذہن ٹھیک نہیں. معاذ اللہ. آپ نے سنایا تو اس نے کیا کہا؟ مرہ ثانی. پھر آپ نے دوبارہ سنایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. پھر بڑا خوش ہوا. دوسری مرتبہ سننے کے بعد کیا کرنے لگا؟ ایسے ہاتھ بڑھایا. کیا کیا؟ ایسے ہاتھ بڑھایا. ہاتھ بڑھانے کے بعد کیا کہا؟ ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے اے پیارے بیعت کراؤ، کلمہ پڑھاؤ، نوکر بناؤ. ایک واز میں میرے محبوب کی، خاتم النبیین کی عظمت دیکھو، شان دیکھو. واز بھی پورا نہیں، تھوڑے سے خطبے سننے کے بعد کافر مسلمان ہو گیا. کیا ہوا؟ دیکھو ہمارے پیشہ ور مولویوں میں اور میرے محبوب کی سیرت پاک میں فرق دیکھنا ہے تو اس طرح ہی دیکھ لو. پیارا محبوب خطبہ سنائیں تو وہ کہے دوبارہ سناؤ، آپ پھر سنا دیں. ادھر کسی کو کہو دوبارہ سناؤ، وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے اور پیسے لگیں گے. جب سنایا خطبہ، تھوڑا سا خطبہ، یہ تاثیر تو دیکھو کہ وہ کہتا ہے بیعت کراؤ، کلمہ پڑھاؤ، نوکر بناؤ. اب معمولی کلمات سن کر وہ مسلمان ہو گیا ہے. ہمارے مولوی کئی گھنٹے واز کرتے ہیں. کوئی نیا مسلمان ہو نہ ہو، پرانے موحدین کو، اللہ اکبر، اہل التوحید کو، مسلمانوں کو، اہل الحدیث کو، اہل سنت کو کافر بنا کر پیسے لوٹ کر گھر چلے جاتے. یہی تو لا علمی ہے. سننے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ سنانے والا کیا سنا رہا ہے. اب اگر عقیدہ ختم نبوت کسی نے سیکھنا ہے تو اہل حدیث سے سیکھو. اہل الحدیث کیا سکھا رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن اللہ نے دین کو کامل و اکمل و مکمل کر دیا ہے. اچھا دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، آگے کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اس نعمت سے کیا مراد ہے؟
لقد من اللہ علی المؤمنین، نعمت سے کیا مراد ہے؟ محمد کریم کی ختم نبوت ہے، نبوت بھی مکمل ہے، ختم نبوت بھی مکمل ہے، دین بھی مکمل ہے۔ اب جب سب کچھ مکمل ہے تو چور دروازہ ہمارے دوستوں نے کھول دیا۔ عقیدہ ختم نبوت میں چور دروازہ کیا کھولا؟ بھائی دین تو مکمل ہے لیکن ابھی بھینس حلال کا پتہ نہیں چلتا، ابھی فلاں مسائل ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے بندو، دین وہ ہے جس کی سند موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں عقیدہ اور مسلک دیا ہے، ایک ایک بات کی سند ہے، قرآن کی سند، حدیث کے اندر اسماء الرجال اور سند، اور ان کی کتابوں کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی راوی نہیں ہے۔ یہی سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ میں پھر کہتا رہتا ہوں، جب دین مکمل تو پھر میرا مسلک مکمل، قرآن مکمل، حدیث مکمل تو میرا عقیدہ مکمل۔ میرے مسلک دی اہل الحدیث دے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ میرے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، مجھے کیوں کافی ہے؟ میرا عقیدہ جو خاتم النبیین کے ساتھ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی۔ میں مقلد حنبل نہ مالک دا، میں مطیع رسول دا خالق دا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے اطاعت نبی ہے اطاعت اللہ۔ کتاب الہدا فرقان تو پوچھ، میرے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، کتنے چھوڑے؟ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، دو چھوڑے، دو چھوڑے۔ بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، ساڑے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ اتنی بڑا عنوان، اور اس کو شاد کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے پھر دنیا والوں کو سمجھا دیا۔ محبوب پاک خود فرماتے ہیں لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اے علی تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، اِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بس فرق یہ ہے ان کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، انا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری آخری تم امت ہو، میں آخری نبی ہوں، میری مسجد نبی آخری نبی کی مسجد ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو 6 خوبیوں سے کیسے نوازا؟ ایک تو اوتی تو جوامع الکالم، پھر دوسرا کیا ہے؟
وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے اور میری امت کو رعب دیا ہے۔ مخالف کئی مہینوں کی مسافت پر ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اس خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہے۔ اس چہرے میں کون سی چیز ہے جس سے مخالف ڈرتا ہے؟ وہ داڑھی مبارک ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں صدقے 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 داڑھی سجدی، سینہ خزینہ کجدی، ہلے تا سینے وجدی، میں صدقے صدقے داڑھی سجدی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ پھر اللہ نے مال غنیمت بھی میری امت کے لیے میرے لیے حلال کیا۔ پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پھر اللہ نے ساری زمین کو نماز کی جگہ بنایا، سوائے دو جگہ کے، ایک وہ جگہ جہاں نجاست ہو، دوسری وہ جگہ جہاں قبرستان ہو۔ پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کی تمام کائنات کے لیے، عالمین کے لیے کافۃ للناس بنایا ہے، میرے بعد اور کوئی نہیں۔ کیسے کوئی نہیں؟ فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا انا محمد وانا احمد وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، مجھے اللہ نے ناموں سے نوازا ہے، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، وانا العاقب، مجھے اللہ نے ایسا عاقب بنایا کہ جس کے بعد اور کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو پہلے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب آ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء سے وعدہ لیا، پھر اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا بھی وعدہ لے لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے پیارے محبوب کی ختم نبوت پر پختہ کامل یقین ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔ میرے دوستوں نے، بھائیوں نے یہ جو اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کی محنت، کاوش، کوشش قبول فرما۔ یا اللہ اپنے خاص بندوں کی خاص درخواست قبول فرما کہ ہمارے وطن دیش پاکستان کی خیر فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما۔ جب تلک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام، بزرگان دین، تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔